بھی اناوا سے احمد آباد آ کر محمود بیگڑا سے ملے۔ 12,000 سپاہی مانڈو گڑھ کی چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ محمود بیگڑا کی فوج مدھیہ پردیش کے دھار ضلع کے قریب پہنچی، ادھر پڑاؤ ڈالا۔ جب مانڈو گڑھ پر چڑھائی کی تو پورے مانڈو گڑھ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ کچھ سالوں تک جنگ چلتی رہی، کسی کو فتح نہیں ملی۔ بادشاہ محمود بیگڑا پریشان تھا، آخر ماجرا کیا ہے کہ فتح نہیں مل رہی ہے؟ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رو رو کر دعا مانگتے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فتح نہیں ملتی۔ پھر جانکاروں کو بتایا۔ جانکاروں نے کہا کہ آپ کی فوج میں ایک شخص ہے، علم الدین، ان کے پوتے جن کا نام سید علی ہے، ان کے ہاتھوں انشاءاللہ مانڈو گڑھ کی فتح ہوگی۔ ادھر سید علی کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ ان کی شادی شاہ عالم کی بیوی کی چھوٹی بہن، ان کا نام بی بی حاضرہ تھا۔ پورا گھرانہ سید علی کی شادی کی خوشی منا رہا تھا۔ ادھر محمود بیگڑا نے سید علی کے دادا جان علم الدین کو کہا کہ مانڈو گڑھ کی فتح ہمیں سید علی کے ہاتھوں ہوگی، سید علی کو یہاں بلائیے۔ دادا جان نے سید علی کو خط لکھا، خط کا کوئی جواب نہ آیا، کوئی خط سید علی تک پہنچا ہی نہیں۔ سید علی کے بڑے بھائی ابو محمد اور داما اماں کے ہاتھوں جو خط آتے وہ چھپا لیتے، کیونکہ سید علی میرا داتار کی شادی ہونے والی تھی۔ جب کئی دنوں تک خط کا جواب نہیں آیا تو بادشاہ اور علم الدین بہت فکر مند ہوئے۔ دودھ کے ہاتھوں خط بھیجا۔ دودھ کی ملاقات سید علی سے ہو گئی۔ دودھ نے پیغام سید علی کے ہاتھوں میں دیا۔ سید علی کو خط پڑھ کر تمام حالات معلوم ہوئے۔ سید علی اپنی والدہ داما اماں کے پاس آئے، بڑے بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ اپنی والدہ کو خط بتایا اور پوچھا کہ پہلے بھی مجھے خط آئے، وہ مجھے کیوں نہیں بتائے؟ دادا جان نے مجھے بلایا ہے، مانڈو گڑھ میں جو کچھ سالوں سے جنگ ہو رہی ہے اس کی فتح انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے ہوگی۔ امی جان، آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ داما اماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہاری شادی ہونے والی ہے، اس لیے میں نے تمہارے سارے خط چھپا دیے۔ سید علی نے کہا، میں نبی کے آڑ میں سے ہوں، آپ مجھے خوشی سے رخصت کیجئے کہ میں دین اور ایمان کی حفاظت کر سکوں۔ مانڈو گڑھ کا جو راجا ہے وہ ہر دن انسانوں کا قتل کر کے ان کے خون کا تلک اپنے ماتھے پہ لگاتا ہے، اس کے ظلم کو مٹانے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے۔ داما اماں نے کہا، جب یہی خدا کی مرضی ہے تو میں آپ کو جانے کی اجازت دیتی ہوں اور اپنا دودھ بھی معاف کرتی ہوں۔ داما اماں نے اپنے لختے جگر کا ماتھا چوما اور بڑے بھائی نے سید علی کو جانے کی اجازت دی۔ اللہ کی راہ میں سید علی نکل پڑے۔ اناوا تالاب کے پاس آ کر آپ نے مسواک کیا، وضو بنایا اور نماز پڑھی۔ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی اسی جگہ آپ نے مسواک گاڑ دیا۔ آپ نے دل میں سوچا، اگر میں راہ للہ میں شہید ہو جاؤں تو اس جگہ مجھے دفنایا جائے۔ اناوا سے نماز پڑھنے کے بعد آپ مانڈو گڑھ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر اپنے دادا جان سے ملے۔ رات کو زور کی آندھی چلی، طوفان آیا، جتنے بھی خیمے تھے سب اڑ گئے۔ ایک خیمہ باقی تھا جس میں سید علی اور دادا جان کلمے پاک پڑھ رہے تھے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اتنا طوفان آیا کہ سارے خیمے اڑ گئے، ایک خیمہ باقی تھا، ضرور سید علی آ چکے ہیں۔ بادشاہ خیمے میں آ کر سید علی سے ملے، ان سے مل کر خوش ہوئے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ضرور فتح ہوگی۔ بادشاہ نے سید علی سے ملنے کے بعد پورا قصہ بیان کیا۔ قصہ سننے کے بعد سید علی نے کہا، خدا کی یہی مرضی ہے تو ہم مانڈو گڑھ کے راجا کو صحیح راستے پر لائیں گے۔
اگر نہ مانا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ بادشاہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری فتح ہوگی۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ وہاں سے رخصت لینے کے بعد صرف 125 گھوڑوں کے ساتھ نکل پڑے۔ جب راستے میں ندی ملی، آپ گھوڑا لے کر ندی کے پاس پہنچے تو ندی نے آپ کو راستہ دے دیا۔ جب آپ مانڈو گڑھ کی حد میں کاکڑا کوہ کے پاس میں پہنچے، آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ کاکڑا کوہ کے پاس سے ہی قلعے کا معائنہ کیا۔ قلعے کی اونچائی 18 فٹ تھی۔ سید علی نے 18 فٹ کی دیوار کو گھوڑے کی چھلانگ لگا کر پار کر لی۔ اس جگہ پر گھوڑے کی ٹاپ کے نشان پتھر پر آج بھی موجود ہیں۔ کاکڑا کوہ سے قلعے کے اندر جانے کے لیے آپ نے سرنگ بنوائی۔ سرنگ کے راستے ان کی فوج اندر آئی۔ جب سید علی مانڈو گڑھ کے قلعے پر پہنچے تو مانڈو گڑھ کے راجا کے سپاہیوں نے ان کو دور سے دیکھا۔ آپ کا چہرہ مبارک نور سے اتنا روشن دکھائی دیتا کہ دشمنوں کے کلیجے کانپ اٹھتے تھے۔ سپاہیوں نے راجا کو اطلاع دی کہ ایک گھوڑ سوار کچھ ایسا ہے کہ ہمارے اندر ان کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ راجا اپنے سپاہیوں پر غصہ ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ دائمہ محل اور جہاز محل پر جتنے تانترک ہیں ان کو حکم دے دو کہ جتنے بھی لوگ ہمارے قلعے میں آئیں ان کو اپنی جادو کی طاقت سے قید کر دے۔ جتنے بھی جادوگر تانترک سید علی کے سامنے آئے ان کا کوئی بھی جادو سید علی پر نہیں چلا۔ جادوگر بھی ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کون فرشتہ ہے جس پر کوئی جادو ہمارا نہیں چلتا۔ سید علی جادوگروں اور سپاہیوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ بہت جنگ ہوئی۔ سید علی کی بازوؤں میں علی کی طاقت تھی۔ جنگ کے درمیان جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا آپ نماز ادا کر لیتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر بہت سے سپاہی اپنا ایمان لے آئے۔ سید علی جنگ کرتے ہوئے راجا کے محل تک پہنچے۔ جہاز محل جہاں سے بیٹھ کر راجا مہندی اپنی جادو کی نگری چلاتا تھا، اسی جہاز محل میں ایک 24 فٹ کا دیو تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ جب سید علی جہاز محل میں پہنچے ان کا سامنا راجا مہندی سے ہوا۔ سید علی کو دیکھ کر راجا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ دونوں کے بیچ جنگ ہونے لگی۔ مہندی راجا کافی زخمی ہو گیا۔ اس نے دیکھا اور اسے محسوس ہو گیا کہ اس کی ساری جادو کی نگری ختم ہو گئی۔ اس کے سپاہیوں نے اپنے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کئی سپاہی ختم ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ موقع دیکھ کر راجا مہندی جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ قلعوں پر نشان لگا دیے۔ سید علی میرا داتار کا پرچم جہاز محل میں لہرانے لگا۔ مانڈو گڑھ میں سید علی کی فتح ہو گئی۔ سید علی مہندی راجا کو ڈھونڈتے ہوئے نیل کنٹھ محل پہنچے۔ نیل کنٹھ میں جو سپاہی تھے وہ سید علی کو دیکھ کر ڈرنے لگے۔ سید علی نے کہا، ڈرو نہیں، تم مجھے راجا کا پتہ بتا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سپاہیوں نے کہا، مہندی راجا لوہانی گفا میں جا کر چھپا ہے، آپ وہاں جائیے۔ سید علی راجا کو ڈھونڈتے ہوئے لوہانی گفا میں پہنچے۔ راجا اپنے آپ پچھتانے لگا۔ سید علی کو دیکھ کر پھر کانپنے لگا۔ سید علی نے جا کر راجا کی چوٹی پکڑ لی کیونکہ راجا کا سارا جادو اس کی چوٹی میں ہی تھا۔ راجا کی چوٹی پکڑ کر سید علی نے راجا سے کہا، تم ہر دن ایک انسان کا قتل کرتے ہو اور اپنے دیو کو اس کا تلک لگاتے ہو، تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھوں میں ہے، یہ سارے غلط کام چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ راجا نے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھے بخش دو گے، پھر بھی میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ سید علی نے راجا کو بہت سمجھایا لیکن راجا نہیں مانا۔ آخر سید علی نے راجا کی چوٹی کاٹ ڈالی۔ راجا نے کہا، آپ میری چوٹی کو اپنے قدموں میں دفنانا تاکہ تا قیامت تک دنیا کو معلوم ہو کہ ایک خطرناک جادوگر کی نگری کو آپ نے مٹا ڈالا۔
बातों बातों में जादूगर राजा ने सैयद अली के साथ धोखा किया, उनकी गर्दन पर तलवार चला दी और उन्हें शहीद कर दिया। लेकिन आपका धड़ मखज़ने फैज़ व अता कुल्ले ईमान मदद, मखज़ने फैज़ व अता कुल्ले ईमान मदद, राजा के 3 टुकड़े कर डाले। इब्ने अली हजरत सैयद अली मीरा दातार मदद, सैयद मदद अली कुन मीरा या दातार सैयद अली, मदद कुन या सैयद अली, शहीद हो मदद गए। कुन या सैयद अली। जिस दिन सैयद अली मीरा दातार शहीद हुए, वो जुमा का दिन, सफर महीने की चांद रात, हिजरी 898, इमाम हुसैन रदी इलाही अनहु 10 मुहर्रम को शहीद हुए और सैयद अली मीरा दातार 29 मुहर्रम को शहीद हुए। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। जिस जगह पर सैयद अली मीरा दातार शहीद हुए थे, उस जगह पर फूलों का ढेर लग गया। सैयद अली मीरा दातार की शादी होने वाली थी और वे इंसानियत की खातिर अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। सैयद अली ने ख्वाब में आकर दादा जान को बसारत दी कि मांडवगढ़ की फतेह हो चुकी है और हम खुदा की राह में शहीद हो गए हैं। मांडवगढ़ के लाहानी गुफा से मुझे ले जाकर उनावा में दफनाएं, मेरे कदमों में राजा की चोटी को दफनाएं। इल्मुद्दीन ने ख्वाब की बातें बादशाह को बताई। बादशाह ने इल्मुद्दीन को कहा कि मैं आपके गम में बराबर शरीक हूं। बादशाह और दादा जान अपने सिपाहियों के साथ लोहानी गुफा पहुंचे। गुफा के बाहर सैयद अली का लाल घोड़ा खड़ा हुआ था। घोड़ा दादा जान को सैयद अली के पास ले गया। आप ये देखकर हैरान हो गए कि जिस जगह सैयद अली शहीद हुए थे, उस जगह फूलों का ढेर लगा था। सैयद अली को वहां से निकालकर आलमगीर मस्जिद के पास ले गए। यहां आपको संदूक में रखकर ऊंट पर अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। एक जगह पर आकर ऊंट रुक गया। बहुत कोशिश करने पर भी ऊंट आगे नहीं बढ़ा। सवार ने एक शख्स से पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने जवाब दिया, ये गांव है उनावा। सवार वहीं रुक गया जहां सैयद अली ने मिसवाक गड़ाई थी। आपके रिश्तेदारों को बुलाया गया। तमाम रिश्तेदार आए। आपकी दामा अम्मा, बड़े भाई अबू मोहम्मद, दादा जान और बादशाह महमूद बैगड़ा भी पहुंच गए। नमाज पढ़ी गई और उन्हें दफना दिया गया और राजा की चोटी को आपके कदमों में दफन किया गया। जिस लोहानी गुफा में सैयद अली शहीद हुए, वहां मीठे पानी का झरना बन गया था। आज भी वहां झरना बहता है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि पानी कहां से आता है।